اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 63 اور 64 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے قبل اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اپنا آئین اور ضابطہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی قوم یا کوئی فرد 3 کام کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں 2 انعام دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس بات کا کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کافر ہے یا اہل ایمان ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے یا مسلمان ہے یا صابئین ہے۔ وہ اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما چکے ہیں۔ کل ہم نے اس کا مطالعہ کیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ چاہے کوئی اہل ایمان ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی صابئی ہو، لیکن اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ 3 چیزوں پر جو ہے وہ ایمان لائے، 3 چیزیں کریں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اب تو آخر الزمان نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور نمبر 2، ایمان ہی نہ ہو بلکہ ایمان کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان ہو، تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور وہ عمل دنیا کے اندر بھی اس کا اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اجر ملے گا، اور آخرت میں تو بغیر حساب ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد 2 انعام ہوں گے، ایک تو خوف نہیں ہوگا اسے کسی قسم کا، اور دوسرا غم نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ خوف اور غم سے نجات کا انعام ہے جو عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جن پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے اور جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی ہے۔ اس پس منظر میں یہ کلیہ قاعدہ تمام انسانوں پر، تمام قوموں پر اپلیکیبل ہے، اور اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ذلت بھی طاری کرتا ہے، مسکنت بھی طاری کرتا ہے۔ یہ مضامین ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ تو اس پس منظر میں آئیے ذرا یہ آج کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میثاق ہے، اس کا مادہ ہے وا، سے اور کاف۔ کسی پر اعتماد کرنا، مطمئن ہونا، اس کو وثاق زنجیر کو بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے کسی چیز کو باندھ دیا جائے، تو میثاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے میثاق باندھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، اس کے اندر ہم پابند ہیں۔ دوسرا ہے لفظ فوق، مادہ ہے اس کا فے، واو اور قاف، اور یہ مکان کے لیے بھی بالا تر، مکان کے لیے بھی ہوتا ہے، زمان کے لیے بھی ہوتا ہے، جسم کے لیے بھی ہوتا ہے، عدد کے لیے بھی ہوتا ہے، مدد کے لیے بھی، مرتبہ کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کس کا کیا درجہ ہے، فوق۔ اور یہ کئی معنوں میں بولا جاتا ہے، استعمال اس کا ہے 43 دفعہ۔
میثاق کا استعمال ہے 34 دفعہ. آگے ہے بقوہ، قوت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کاف، واو اور یا. اس کا مادہ ہے مضبوط، تھامنا. اور آگے ہے تتقون، وا، کاف اور یہ اس کا مادہ ہے. اور اس کا ہم کسی درجے میں بیان کر چکے ہیں کہ تقوی والا کون ہے. اس کے چونکہ قرآن حکیم کے اندر 258 استعمال ہے، ان کو سب کو سامنے رکھ کر کے تو ہم جو ہے وہ نتیجہ نکال سکیں گے، صحیح اس کی اصطلاح جو ہے اس کا بیان کر سکیں گے کہ تقوی والا کس کو کہتے ہیں. اور تولیتم، یہ اصل لفظ کیا ہے؟ واو، لام اور یہ اس کا مادہ ہے، دوستی کرنا. اور تولا جو ہے وہ دوستی سے پھر جانا، تولا پھر جانا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پھر جاتے ہیں اللہ کے ساتھ وعدے کے بعد، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنا جو ہے وہ حکم جاری فرماتے ہیں، اچھا یا برا. اب اس پس منظر میں کل جو ہم نے آیت پڑھی اس میں ایک اصول سمجھا، وہ بیان کیا جا چکا ہے. اب اس اصول کی خلاف ورزی اہل یہود نے جس وقت کی تو اس کا ذکر یہاں بیان کیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ کہ یہ تورات تم نے مانگی، کتاب تم نے مانگی، تو فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یہ وعدہ ہے تمہارا. مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم نے جس وقت اس کے احکامات دیکھے تو کہا کہ بھی ان احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا، انکار کیا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر طور جو ہے اس کو بلند کر دیا. یہ گویا کہ ایک قسم کی انہیں ڈراوا دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. اس کی کیا شکل ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے کہ واقعتاً کوہ طور کو اٹھا کر کے اوپر رکھ دیا گیا، یا کوہ طور جو ہے وہ اس جو ہے زلزلہ آیا یا کیا ہوا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ جو ہے اس کو ہم نے تمہارے اوپر سر بلند کیا، اس لیے کہ تم نے خود ہی کتاب مانگی اور اس کے بعد خود ہی اس کے احکامات ماننے سے منکر ہو گئے. کہا کہ یہ مشکل الفاظ ہیں، احکامات ہیں، ان کو تو ہم نہیں مان سکتے، بھاری ہیں. تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور تمہارے سروں کے اوپر معلق کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور اس چیز کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دی، یعنی کتاب تورات. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن حکیم عطا فرمایا اور ہم نے اس کا وعدہ بھی کیا، لیکن ہم اس کو مضبوطی سے پکڑنا تو درکنار، ہم نے اس کو مشکوک بنا دیا، لا ریب فیہ نہیں رہنے دیا. ہم نے 2 قدم آگے بڑھے ہیں. قرآن مجید کی آج بھی 5 آیات کو منسوخ کرتے ہیں. وہاں حکم ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ. یہاں حکم ہے قرآن حکیم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو. جرم دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، سزا بھی ایک جیسی ہوگی. سزا ہمیں کیا ہے؟ ہم بھی دنیا کے اندر ذلت و خواری کا نشان بنے ہوئے ہیں. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ ہے اس کے اندر اس کو یاد کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اس کی ہدایات پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد کیا تم نے کیا؟ پھر گئے، اور پھرنے کے نتیجے میں تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو خسارے والوں میں شامل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس خسارے سے بچایا. اس پس منظر میں، اس آیت کے پس منظر میں
اہل پاکستان ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، خطہ زمین عطا فرمایا. ہم میں جس وقت ملک حاصل کر رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہر بچے اور بوڑھے کی زبان پر تھا، لیکن اس کے بعد ہم بھول گئے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور اہل پاکستان کو بھی قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.